پامیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویوز کیے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیاں اور ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرتی کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قارئین کے لیے یہ انٹرویوز پامیلا کے شکریہ کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ ادارہ 20 سالہ کانتی ایک سادہ درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی ہے، کسی قدر شرمیلی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پر کام 2.5 سال سے جاری رکھا ہوا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے۔ اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8 جماعتوں تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا تھا، جس کا اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنے اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا، وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرا اصرار اور منت سماجت بڑھی تو وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کر اب تک کے تجربات بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی قلت رہی۔ اس وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مخصوم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کانوینٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتا، باقی جو کچھ بچتا اس سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا۔ اس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے تو ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراق ہونا چاہیے اور دکھانے کو کیک پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا۔ چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی مجھے کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والا خرچہ بچا کر میرے لیے فراق لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہے کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی دکھائی دینے لگی کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نمٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتا تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک
خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئیں۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بھائی اور بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غم و اندوہ کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور رکی کئی راتیں جاگ کر گزار دیتی۔ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج، معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنے داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری بڑی آفت میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد اس وقت پڑی جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانیہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے تھے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت مخموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی ہم کانوینٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں مدد بھی ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اس سے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔